قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کو واضح الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام میرے عزیزو جب نبوت کے بعد اعلان توحید بیان کرتے ہیں تو فاران کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگو قد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے اندر ایک بہت لمبا عرصہ گزارا ہے، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، لوگو تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے صادق مانتے ہو یا کاذب مانتے ہو۔ تمام لوگوں نے بیک وقت زبان ہو کر کہا کہ یا محمد ما وجدناک الا صادقا، اے پیغمبر ہم تو آپ کو سچا ہی مانتے ہیں، ہم تو آپ کو امانت دار ہی مانتے ہیں، ہم تو آپ کو صداقت والا ہی مانتے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کی کیا صداقت کی گواہی دیں، اگر مکے کا کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو وہ بھی آپ کی صداقت کی گواہی دے گا، آپ کی عدالت کی گواہی دے گا، آپ کی امانت کی گواہی دے گا، آپ کی دیانت کی گواہی دے گا۔ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان تمام لوگوں کی یہ باتیں سن لی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، اس فاران کی چوٹی کے پیچھے سے کوئی ایسے آنے والی چیز ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صداقت والا مانا پایا ہے، ہم نے آپ کو عدالت والا پایا ہے، ہم نے آپ کو انصاف والا پایا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ لوگوں 360 خداؤں کی پوجا کو چھوڑ دو، ان کے سامنے نیاز مندی کو چھوڑ دو، ان کے سامنے حاجت روائی کو چھوڑ دو، ان کے سامنے جو مشکل کشائیں ان کے سامنے جا کے یہ ساری کے ساری چیزیں کرتے ہو ان تمام کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا حقیقی معبود، تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا حقیقی مالک وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ 360 خداؤں کی نفی کرو۔ تو میرے عزیزو دل کو تھام کر سنیے، جب اللہ کے پاک پیغمبر یہ اعلان کرتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کا سگا چچا جس کا نام ابو لہب ہے، ابو لہب اللہ کے پاک پیغمبر کو کہتا ہے نعوذ باللہ تبت لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں اسی مشن کے لیے جمع کیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں اسی مقصد کے لیے جمع کیا ہے؟ تو میرے عزیزو ابو لہب نے پتھر اٹھا کر اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے اقدس کے اوپر مارا، اس چہرے کے اوپر کہ جس کے چہرے کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کے چہرے کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کے ہونٹوں کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کے زلفوں کی قسمیں بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، جس کے سینے کی قسم بھی اللہ قرآن میں بیان کرے، اور جس کے شہر کی قسم بھی اللہ قرآن میں بیان کرے۔ میرے عزیزوں وہ پیغمبر تو دور کی بات ہے، اس کی عظمت تو دور کی بات ہے، اس کا مقام تو دور ہے، لیکن میرے عزیزوں اس پیغمبر کے صحابہ بھی دیکھو کہ اس پیغمبر کے صحابہ کے لیے اللہ نے اتنا مقام بلند کیا ہے، اتنی شان بلند کی ہے کہ اس پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون۔ میرے عزیزو یہ ساری کی ساری بشارتیں وہ ہیں، یہ ساری کی ساری عظمتیں وہ ہیں کہ اس پیغمبر کے صحابہ کرام کے لیے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس پیغمبر کے صحابہ کے لیے اتنا مقام ہو، اتنی شان ہو، اللہ نے ان کے لیے اتنے اعلانات بیان فرمائے ہوں، تو اس پیغمبر کا مقام کیا ہوگا جب وہی پیغمبر فاران کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ کا کلمہ پڑھ لو، بقیہ چیزوں کی نفی کر لو۔ تو اب ابو لہب تبت لک یا محمد، ابو لہب کہتا ہے اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو۔ تو میرے عزیزو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ دعوت و تبلیغ کرنا شروع کی تو اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر اب مصائب ڈھانا شروع کر دیے، اللہ کے پاک پیغمبر کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، محبوب کریم علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو میرے عزیزو دل کو تھام کر سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر کو در بدر کرنے کے اوپر مجبور کر دیا،
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ سے نکالا، اس شہر سے نکالا، اس وطن سے نکالا، اس علاقے سے نکالا کہ جس علاقے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی، پاک پیغمبر کی پیدائش ہوئی، پاک پیغمبر کی ولادت طیبہ ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر کی جوانی گزری، پاک پیغمبر کا بچپن گزرا، اس شہر سے بھی ان لوگوں نے در بدر کر دیا، محبوب کریم کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزو اعلان توحید کے لیے برداشت کی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزو اس دین اسلام کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، قرآن اور حدیث کی اشاعت کے لیے ان ساری چیزوں کو برداشت کی ہیں۔ اور آج بھی اگر 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد آج کا کوئی مومن، آج کا کوئی فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والا اگر ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سنت رسول کو زندہ کر رہا ہے، سنت پیغمبر کو زندہ کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو ہر دور کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بسر کی ہے تو ان کو ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اصحاب رسول کی جماعت کے اوپر توجہ ڈالیں، آپ تدبر تفکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے اصحاب رسول کی جماعت ایسی ہے کہ جن کو تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے عزیزو آباء و اجداد صدیق اکبر کے خلاف ہو جاتے ہیں، رشتہ دار صدیق اکبر کے خلاف ہو جاتے ہیں، پڑوسی صدیق اکبر کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو صدیق اکبر کو اتنی تکلیف دی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم کے اندر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر میرے عزیزو اس عالم کے اندر تھے کہ ان کو ہوشی کا عالم نہیں تھا۔ جب تھوڑا سا ہوش کے اندر آتے ہیں صدیق اکبر کو ان کی ماں کہتی ہے بیٹا کچھ دودھ پی لو تاکہ آپ کے جسم کے اندر کچھ قوت آ جائے، کچھ صحت آ جائے، کچھ طاقت آ جائے۔ صدیق اکبر جواب کے اندر کیا فرماتے ہیں میرے عزیزو؟ یہ اس وقت صدیق اکبر نے اللہ کے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا جب ہر طرف سے کفر تھا، ہر طرف سے شرک تھا، ہر طرف سے بدعت تھی، ہر طرف سے جہالت تھی، ہر طرف سے رسومات تھے۔ صدیق اکبر نے جب یہ کلمہ پڑھا تو میرے عزیزوں لوگوں نے صدیق اکبر کو تکلیف دی۔ پھر اسی طرح وقت چلتے چلتے حضرت بلال کو میرے عزیزوں تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا، حضرت بلال کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، حضرت بلال کو گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ پھر اسی طرح میرے عزیزوں صحابیات کو دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں وہ تھیں کہ جو دین اسلام کے لیے ان اصحاب رسول کی جماعت کو برداشت کرنے پڑے۔ تو میرے عزیزوں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کو لوگوں تک جا کے پہنچائیں۔ اگر ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑے تو ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ وآخر دعوانا